رب کے لیے ٹائم نہیں. میں اپنی بہنوں سے کہنے چلا تھا میری بہنوں شوہر کتنا بھی وفادار ہوگا بلکہ دنیا میں میرے بھائی کوئی اپنا نہیں, کوئی اپنا نہیں. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. کفن کے سوا کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے. جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا تھا اس دن مولا علی نے روتے ہوئے کہا تھا آج مجھے یقین ہے, پہلے سے بات یقین کی تھی لیکن روتے ہوئے کہتے ہیں آج مجھے یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں. سیدہ فاطمہ کے وصال کے دن یہ تاریخی جملہ کہا تھا. کیوں؟ لوگوں نے کہا کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار فاطمہ کہتا تھا تو 3 بار لبیک کہتے ہوئے دوڑتی آتی تھی. اب 3 بار آواز دیتا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دیتی. وصال فاطمہ نے بتایا دنیا میں کوئی جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا ہے آپ بتائیں تو صحیح, اور جن کا نکاح آسمانوں پر ہونے پر علماء نے سینکڑوں دلیلیں پیش کی ہیں, وہ مولا علی فرما رہے دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. ہمارا کون؟ سب سے دل لگایا. دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو گھنٹوں بیٹھتے, اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتے. اور اتنا عذاب ہے میرے بھائی بے نمازی ہونے کا. سب کو تو جانے دو, ساری باتیں اپنی جگہ. اللہ کے رسول علیہ السلام بے نمازیوں سے اتنے ناراض, اتنے ناراض, اتنے ناراض ہے کہ آقا نے صحابہ سے کہا بے نمازی ملے تو اس کے ساتھ بیٹھو بھی مت. جیسے ہم اپنے بچوں کو بگڑے ہوئے بچوں سے روکتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو, آقا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے مخاطب ہو کر ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کر, کیونکہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی ہے. لعنت, جس قوم پہ لعنت برسے وہاں برکت کیسے ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ برا مت ماننا, میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا. لعنت کون برسا رہا ہے؟ بولے اللہ. کون برسا رہا ہے؟ برا تو نہیں لگ رہا نا آپ کو میری بات کا, لیکن لعنت کون برسا رہا ہے؟ جواب دے کون برسا رہا ہے؟ اللہ. کون برسا رہا ہے؟ جہاں لعنت ہوگی وہاں رحمت ہوگی. اب لعنت برسانے پر گئی گھر کی برکت, گھر کی برکت گئی. اب آپ آئے میرے پاس, امین القادری تو تعویذ دے تاکہ گھر میں برکت ہو. اب جس کی گھر کی برکت اللہ اٹھا لے تو کروڑوں امین القادری مل کر بھی اگر پورا تعویذ نہیں بلکہ پورا قرآن آپ کے گھر میں بیٹھ کے لکھیں تو بھی کیا آپ کے گھر میں برکت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. برکت اٹھائی اللہ نے اور برکت لانے جا رہے ملا کے پاس. آپ مجھے بتائیں نا میرے بھائی, یہ جملے کڑوے ضرور ہیں لیکن معاف کرنا, آج جو مسلمان پریشان ہیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے, اور جب تک مسجد میں نہیں آؤ گے اپنے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا. مسائل کا حل کل بھی اللہ کی بارگاہ میں تھا, آج بھی اللہ کی بارگاہ میں ہے, اور قیامت تک اللہ کی بارگاہ ہی سے مسائل کا حل ہے. جب تک مسلمان نماز کا پابند رہا, یہی ہندوستان ہے. ہندوستان 1000 سال تک اس ہندوستان کے تخت پر ہمارے قدم تھے. آج بھیک مانگ رہے ہیں ہم, آج ڈر رہے کہ کل کیا ہوگا, کل کیا ہوگا. یہ جتنے آج تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں کل تمہارے سامنے کاسہ گدائی لے کر کھڑے تھے, ان کے باپ دادا بھیک مانگ رہے تھے ہمارے دروازوں پر. کب تک؟ جب تک ہم اللہ کی چوکھٹ سے وابستہ تھے لوگ ہمارے دروازے پہ بھیک مانگ رہے تھے. جب سے ہم نے مسجدوں کا در چھوڑ دیا, اللہ کا در چھوڑ دیا, خدا کی چوکھٹ چھوڑ دی, آج تم بھیک مانگ رہے ہو اور دنیا بھیک دینے کے لیے تیار نہیں. ذلیل کر رہی ہے دنیا. رو رہے ہو, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لوگوں کے سامنے گڑ گڑانے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ. میرا اللہ ماحول بدلنے میں اس کو ٹائم نہیں لگتا. یاد رکھنا, صدیوں کا بگڑا ہوا ماحول وہ لمحے میں بناتا ہے. اس کی شان ہے کن فیکن, اس کی شان ہے کن فیکن. وہ کہہ دیتا ہو جاتا ہے. فرعون کے گھر میں اگر موسیٰ کو پالنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. بے شک بے شک. لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کرنا چاہیں اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جہاں لوگوں کی طاقتیں ناکام ہو جاتی ہے وہاں میرا اللہ لنگڑے مچھر سے کام لیتا ہے. آپ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرو.